باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک کے رمضان میں خطبہ شعبانیہ کی شرح کا یہ دوسرا درس آپ کی خدمت میں لے کے ہم حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے فضائل اور معارف کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، بلکہ وہ پورا دستور العمل ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کیا کرنا چاہیے۔ رسول خدا نے فرمایا قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ پہلے درس میں ہم نے برکت کیسے انسان کی زندگی میں آتی ہے، اس کے اسباب کو بیان کیا۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ انسان اس ماہ رحمت سے کیسے استفادہ کرے، رحمت کے کون سے اسباب ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اس مہینے میں جیسے انسان داخل ہوتا ہے، اس مہینے میں جیسے انسان وارد ہوتا ہے، انسان خدا کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ پہلے ہی انسان اس زمان اور مکان کے حساب سے اللہ کی رحمت میں ہے، لیکن کچھ خاص ایسی گھڑیاں ہیں، کچھ خاص ایسے اوقات ہیں جس میں انسان اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس دوسرے فقرے کو جو اس میں رحمت الہی کا ذکر ہے، رحمت الہی حاصل کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہم دنیا کے زرق و برق میں، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہمیں پکارتا رہتا ہے کہ اے عبد مجھے تم پکارو، میرے قریب آؤ، مجھ سے مانگو تو خداوند متعال آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس العجب ممن نجا کیف نجا وانما العجب ممن ہلک کیف ہلک مع سعۃ رحمت اللہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ فلاں شخص نے ہلاکت اور جہنم میں سے کیسے نجات پائی، اس پر تعجب نہیں ہے کہ وہ جہنم سے بچ گیا، اس پہ تعجب نہیں ہے کہ بالآخر وہ ہلاکت سے کیسے نجات پا گیا۔ تعجب اس بات پر ہے، تعجب اس بات پر ہے کہ خدا کی اتنی رحمت واسعہ کے ہونے کے باوجود یہ ہلاک کیسے ہو گیا۔ مختلف بہانے ہیں خداوند متعال نے، کبھی ماہ مبارک رمضان، کبھی ماہ شعبان، کبھی ماہ رجب، یہ مختلف مہینے، کبھی محرم، یہ اللہ نے قرار دی ہیں تاکہ ہم مغفرت طلب کریں، استغفار کریں، اللہ کے قریب بن جائیں۔ تعجب اس پہ نہیں ہے کہ یہ بچ کیسے گیا، تعجب اس پہ ہے کہ اتنی رحمت کے باوجود یہ ہلاک کیسے ہو گیا۔ اسی لیے رحمت حق بہانے می خواہد، رحمت حق بہانہ می خواہد۔ خدا کی رحمت کو تو بہانے چاہیے۔ اللہ اپنے اب سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اب کچھ اسباب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے رحمت الہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، شوہر اور زوجہ جب ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس وقت ان پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرجل اذا نظر الى امرأته ونظرت الیہ نظر اللہ تعالی الیہما نظر الرحمہ۔ جب کوئی مرد اپنی زوجہ کی طرف پیار اور محبت سے دیکھتا ہے اور عورت اپنی شوہر کی طرف اس پیار اور شفقت کے ساتھ دروا کے دیکھتی ہے تو اللہ کی نظر ان دونوں پر رحمت والی ہوتی ہے۔ نمبر 2، جب دو مومن ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان المؤمنین اذا اعتنقا غمرتہم الرحمہ، کہ مولا فرماتے ہیں جب دو مومن آپس میں بغل گیر ہوتے ہیں، آپس میں گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں تو رحمت الہی ان دونوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا سبب جو انسان کو رحمت الہی کا مستحق قرار دیتا ہے وہ ہے صبر۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ جو افراد اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی امتحان آ جائے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ ان پر رحمت نازل کرتا ہے، ان پر صلوات بھیجتا ہے۔ اور ایک سبب جو رحمت کا ہے وہ ہے
عفو اور بخشش، کسی کو معاف کرنا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، دوست دوست سے ناراض ہے، پڑوسیوں سے انسان ناراض ہے، مختلف مشکلات ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ مسئلہ کیا، اس نے، انسان کے ذہن میں وہ انتقام کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بالعفو تستنزل الرحمہ یا تنزل الرحمہ، اگر آپ معاف کریں گے، اگر آپ کسی کو معاف کر دیں گے تو آپ پر رحمت نازل ہو جائے گی۔ یہ اسباب نزول رحمت ہیں۔ اگر انسان ان پر دقت کرے تو ماہ مبارک رمضان میں کتنا ہی اچھا ہو کہ انسان اگر کسی سے ناراض ہے، اگر کسی سے غمزدہ ہے، اگر کسی تکلیف میں ہے، انسان اپنے دوستوں کو معاف کر دے، اپنے بھائیوں کو معاف کر دے۔ عبد اگر اپنے بھائیوں کو، اپنے دوسرے مومنین کو معاف کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، تم نے میرے بندوں کو معاف کیا، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان سے فیض حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔